واہ پروفیسر سراج اجملی صاحب، واہ کیا اردو ہے، کیا اردو زبان ہے، کیا ادائیگی ہے، کیا ادائیگی ہے، کیا سلیکشن ہے. اتنا اچھا مقالہ بہت دنوں بعد سننے کو ملا. سلامت رہیے. اور اب ماحول سنجیدگی کی طرف، سنجیدہ ادب کی طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. واقعی اتنی اچھی زبان اور اتنی اچھی بہت سی ایسی نظموں کے اقتباس ہیں جس کو میں نے نہیں سنے تھے، اور آپ نے اتنی خوبصورت، اور زبان اتنی اچھی ہے آپ کی. یہ ہے ہماری اردو، یہ ہے. میں اب گزارش کروں گی کانپور سے تشریف لائے پروفیسر خان احمد فاروق صاحب سے کہ آئیں اور وہ اپنا مقالہ پیش کریں. اب ماحول ادبی بھی ہو رہا ہے اور سنجیدہ بھی ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر اجملی صاحب. استاد محترم شارف اردولوی صاحب اور دیگر معزز مہمان گرامی، غالباً جو سراج اجملی صاحب نے آخری سطریں اس کی کہیں کہ کیفی اعظمی کی جو نظمیں ہیں یا ان کی جو شاعری ہے، اگر اس کے لیے کوئی پیمانہ وضع کیا گیا یا جس طرح شعریات اگر مرتب کی گئی ترقی پسندوں کی، تو شاید اسی کے آگے کی یہ بات میں نے کچھ کوشش کی ہے. کیفی اعظمی نئی بصیرتوں کا شاعر. میں محکوم ہندوستان میں پیدا ہوا، آزاد ہندوستان میں بوڑھا اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا. یہ جملے کیفی اعظمی کا وظیفہ حیات تھے، اور ساتھ ہی سوشلزم پر ان کے اعتقاد کا اعلانیہ بھی. ہمارے آس پاس کی دنیا میں اس نظریے یا افکار کے علاوہ تمام نظریوں و افکار کے خاتمے کا اعلان بھی، اور یہ اعتقاد اسی شخص میں ہو سکتا ہے جو ترقی پسندی کے استحکام پر بلا کسی شبہ کے ایمان رکھتا ہو. کیفی اعظمی کا ساری زندگی اپنے اعمال، افکار اور شاعری سے ترقی پسند نظریے کی بالاعلان تبلیغ کرتے رہے، اور جو لوگ ترقی پسندی اور انسان دوستی کے نظریے کے علاوہ کسی بھی نظریے کو کامل سمجھتے ہوں، انہیں تاریخ کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں انسان دوستی اور ترقی پسندی کے نظریے کے علاوہ ہر نظریے کی عمر مختصر ہوتی ہے. اسی لیے دوسرے تمام نظریوں کا حملہ بالقصد اور اس انداز سے ہوتا ہے کہ ترقی پسندی اور انسان دوستی کو دوسرے نظریوں کے مقابلے میں کمتر اور معدوم ثابت کیا جائے. اس کے علاوہ خاص طور سے ادب و شعر کے حوالے سے زبان اور فن کی بالادستی کو قائم بذات ثابت کر کے ترقی پسند شعر و ادب کو مجہول اور نعرہ بازی کہہ کر ٹاٹ باہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس معاملے میں ہمارے ترقی پسند ادیب اور نقاد بھی کچھ اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دعویٰ کرتے کہ صرف اردو کی ترقی پسندی نے اپنا نظریہ شعر و ادب کے حوالے سے پیش کیا ہے، جبکہ تمام نظریات حال ہی سے لے کر آج تک شعر و ادب کے جو بھی نظریات اردو میں رائج ہیں وہ نہ صرف مستعار ہیں بلکہ ہمارے تہذیبی مزاج کے خلاف بھی ہیں. اس کے علاوہ ترقی پسندی کو رد کرنے کی تمام کوششیں مجھے صرف ترقی پسندی اور اسی کے افکار سے گھبراہٹ کا سبب معلوم ہوتی ہیں. ہم نے پوری دنیا کے خلاف ہر طرح کی لڑائیاں لڑیں، لیکن یہ ایک ایسا محاذ ہے جس پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دفاعی زیادہ ہو جاتے ہیں. یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں ضمناً ترقی پسند مخالفین کی ریشہ دیوانیوں کی مثال بھی پیش کرتا چلوں. جدیدیت کے نظریے کے حامی سارتھ کی تحریروں کو اپنے دفاع میں بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس کے نظریے وجودیت کو اس سلسلے میں بار بار پیش کیا جاتا ہے. سارتھ نے یہ خطبہ 1945 میں پیرس کے ایک کلب میں دیا. فرانسیسی زبان میں یہ خطبہ پہلی بار 1946 میں شائع ہوا، جس کا عنوان تھا وجودیت اور انسان دوستی. یہ مکمل اس خطبے کا عنوان تھا. اسی عنوان سے فلپ میرٹ نے اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، لیکن جب یہ خطبہ امریکہ میں شائع ہوا تو اس خطبے کا عنوان صرف وجودیت تھا. انسان دوستی لفظ ہٹا دیا گیا، انسان دوستی کے لفظ کو حذف کر دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس خطبے میں سارتھ نے وجودیت پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اس کا دفاع انسان دوستی کے نظریے کی حیثیت سے کیا. اب تو یہ شعبدہ بازیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ہر نظریے اور فکر
اور اصول کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا جاتا ہے، اور بظاہر یہ احساس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے سماج میں جو سیاسی، معاشی اور سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ترقی پسند اقدار، روایات اور نظریات کی یکسر خلافی نہیں بلکہ اس کے رد میں ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں ترقی پسند نظریات و افکار سے اتنی خوفزدہ ہیں کہ اس نظریے کی آڑ لے کر مغالطہ اور گمراہی پیدا کر رہی ہیں۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جمہوریت اور سیکولرزم کی روایات کو فروغ دینے کے نام پر جو طاقتیں تیسری دنیا میں اپنے استبدادی پنجے گاڑنے میں مصروف ہیں، ان کے ارادے پوری طرح منکشف ہو چکے ہیں، اور دنیا میں ترقی کے نام پر سرمایہ داری نظام نے مزدوروں، کامگاروں اور محنت کشوں کی تنظیموں کو ختم کر دیا ہے یا ختم کر دینے کے در پہ ہیں۔ اب لوگوں کا کام روزگار دینے کے نام پر کانٹریکٹ بیسس پر رکھا جاتا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ کانٹریکٹ کے ایک معنی تنگ کرنا کے بھی ہوتے ہیں۔ جس مشقت اور دماغ سوزی اور قربانیوں کے بعد کامگاروں کی اجرت اور وقت اور دوسری سہولتوں کو نافذ کرایا گیا تھا، وہ تمام دستور اور قوانین اب سرمایہ دارانہ نظام کے اشاروں پر تیزی سے بدلے جا رہے ہیں۔ وہ ممالک بھی جو جمہوری اور عوامی بہبود کا علم لیے ہوئے ہیں، وہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے آگے سرنگوں ہیں۔ صرف یہیں تک بس نہیں، بلکہ یہ نظام بڑے خطرناک ڈھنگ سے زندگی کے ہر پہلو پر اپنا اظہار بلا روک ٹوک کر رہا ہے۔ اب غیر برادری پر اٹھنے والے شور پر لوگ افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ ایک آدھ نعرہ رسمی طور پر بلند ہو جاتا ہے، کہیں ہڑتال اور جلسے جلوس نہیں ہوتے۔ اگر اکا دکا آوازیں بھی اٹھتی ہیں تو عوام تک نہیں پہنچ پاتی۔ جمہوریت کا سب سے طاقتور ستون میڈیا اب شعبدہ بازی میں سب سے اہم کردار بن کر ابھرا ہے، کیونکہ سرمایہ دار خاندانوں نے بڑی چالاکی سے اس کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا ہے۔ ڈاکٹر جعفر احمد اس طرف خصوصی توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، کوٹ، مغربی جمہوریتوں میں شہریوں کے سوچنے اور سمجھنے پر میڈیا کے ذریعے کنٹرول کا حربہ وہاں کے نیسیسری ایلیوژن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ لپ مین کے خیال میں ایسی جمہوریتیں ہیں، بھٹکے ہجوم کے طالب تو ہوتے ہیں، بااختیار سوچنے کا حق نہیں رکھتے۔ نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا مغربی جمہوریت میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو آمرانہ ریاست میں ڈنڈے کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ منظر ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کتنی ایسی آوازیں ہیں جو علی سردار جعفری، فیض، مخدوم، مجاز، مجروح اور کیفی اعظمی کی طرح ان طاقتوں سے نبردآزما ہونے کی قوت رکھتی ہیں، اور یہ کہنے کا حوصلہ رکھتی ہیں، ہاں یہی تاج، اسی تاج زرافشاں کی قسم، حلقہ جبر ہے محکوم انساں کی قسم، شر کا عنوان ہے یہ، جنگ کی تمہید ہے یہ، تیرگی جس سے برستی ہے وہ خورشید ہے یہ وہ جادو ہے کہ ایمان پہ بھی چلتا ہے، حسب منشا اسی سانچے میں خدا ڈھلتا ہے۔ نظم تاج کا بھی تفصیل سے سراج بھائی نے ذکر کیا۔ اس شاعری میں بہت سے لوگوں کو سواٹ اور نکھیرا پن نظر آتا ہے۔ اس رواں اور پرآہنگ شاعری پر سپاٹ پن کا الزام تو بے معنی ہے، اور باقی بات تو کہی دی ہے سراج بھائی۔ اور گہرے پن پہ اصرار کرنے والوں میں سے میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جو کبیر، نذیر اکبر آبادی، داستانوں اور کتھاؤں کے ساگروں میں عصری وانویت کی تلاش میں غوطہ زن رہتے ہیں، یہ شاعری بے معنی اور عصری معانیت سے کس طرح خالی ہے؟ کیا ان لوگوں کو ان کو اس میں اپنا عصر اور عصری حکمرانوں کی شعبدہ بازیاں نظر نہیں آتی؟ جب کبھی جبر کے مکروہ چہرے پر سے اس طرح کی شاعری نقاب اٹھاتی ہے تو اس کو پروپیگنڈا اور نعرہ بازی اور نہایت سلیقے سے ادبی زبان میں راست بیان کہہ کر ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کارکردگی صرف اردو تک محدود نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے عربی کے مقبول اور عربی میں نئی شاعری کے روح رواں نزار قبانی یاد آ رہے ہیں۔ جب اس نے 3000 سال قدیم عربی زبان کی شعری بلاغت کو اپنی سادہ سی شاعری کے لیے قربان کر دیا تو اس پر بھی ادیب نہ ہونے کے اور تخیل کے محدود ہونے کے الزام لگے۔ صرف و نحو، قواعد اور علم عروض سے چھیڑ چھاڑ پر بڑے بڑے عربی کے نقاد غصے سے لال پیلے ہو گئے، لیکن جب اس کا پہلا مجموعہ عوام و طلبہ کے ہاتھوں میں آیا تو پورا شام اس کا دیوانہ ہو گیا، کیونکہ اس کا کہنا تھا، کوٹ، ایک مکمل اور باشعور شخص ہونے کے ناطے شاعر یا ادیب کا سروکار پوری انسانی صورتحال سے ہوتا ہے،
اور وہ انسانی زندگی اور معاشرت کے کسی بھی پہلو کو اپنی ادبی واردات کی رسائی سے باہر نہیں سمجھتا انکوٹ۔ اس کے لیے زبان اور شعر کی بنائی ہوئی دیواریں ڈھانی ہوئی پڑتی ہیں تاکہ نئے راستے بنائے جا سکیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں بعض غرض مند نقادوں نے سیاست اور سماج میں آنے والی گہری تبدیلیوں سے دلچسپی لینے کو تخلیقی فنکار کے دائرۂ کار سے باہر رکھنے کا عجیب و غریب نظریہ رائج کرنے کی متواتر اور بے سود کوشش کی۔ کیفی اعظمی کے درج بالا اشعار ان کے پہلے شعری مجموعے جھنکار سے ماخوذ ہیں جو 1944 میں شائع ہوا تھا، اور ظاہر ہے یہ اشعار سامراج اور برٹش سلطنت کے خلاف کہے گئے تھے، لیکن یہ اشعار آج اس مخصوص عہد سے زیادہ بامعنی اور وسیع تناظر پیش کرتے ہیں۔ ٹھوکروں سے توڑ دینا کھیلتے بچوں کا سر، تولنا ننھے سے پہ کر آتشیں سنگین پر، عالموں سے جاہلانہ بغض، فنکاروں سے لاگ، مدرسے ڈھانا لگا دینا کتب خانوں میں آگ، کھود کر برباد کر دینا نشان افتخار، شاعروں کی قبر افسانہ نفیسوں کے مزار۔ یہ چند مصرے کیفی اعظمی کی نظم استقلال سے ماخوذ ہیں جو ان کے پہلے مجموعے میں شامل ہیں۔ اس نظم کو کیفی اعظمی کا نام مخفی رکھ کر کسی کو سنائیے، اس کا رد عمل سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کا تعلق آج کے حالات، فلسطین، عراق، سیریا، لبنان، افغانستان، پاکستان اور براہ راست گجرات کے قتل عام سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ آخر شعر تو معلوم ہوتا ہے ولی دکنی کے مزار کے انہدام کو ذہن میں رکھ کر کہا گیا ہے۔ یہ نظم نازیزم کی تعریف کے خلاف احتجاج کے طور پر لکھی گئی، اور آج ہم انہی کے زیر نگی ہیں جو نازیوں کو اپنا پیشرو اور قبلہ مانتے ہیں۔ اگر انسانیت کے اوپر ظلم کی کوئی میعاد اور حد نہیں ہے تو زبان و شعر و ادب کی کو کس طرح محدود کیا جا سکتا ہے؟ اس پر کوئی پابندی کیوں لازم ہے؟ تمام ترقی پسند ادیب بشمول شاعر بشمول کیفی اعظمی بخوبی واقف تھے، کبھی راہ منزل کی پاتے نہیں، لہو سے جو مشل جلاتے نہیں۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ حالات کی تبدیلی اتنی آسان و سادہ نہیں۔ دنیا بھر کے ترقی پسند تخلیق کاروں اور دانشوروں نے اپنی جانوں کو جوکھم میں ڈال کر اور قربان کر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ یہ جانبداری کی بات نہیں، اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ فنکاروں اور دانشوروں کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے معاشرے اور حالات کے جبر کے خلاف خود لاہ عمل بناتے ہیں۔ ان کی تخلیقات ان کے افکار اور لاہ عمل کے آئینہ دار ہوتی ہے۔ فنکار اور دانشور کی اہم ذمہ داری حق اور صداقت کو نافذ کرنا اور بے انصافی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، اور یہ اخلاقی دلیل تخلیق کاروں اور دانشوروں نے اقرار و مزاحمت کے ایک مستقل اشتراک کا تقاضا کرتی ہے۔ اور جو تخلیق کار اس یکجائی کے تصور کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سے ان کا فن بھی متاثر ہوتا ہے اور ذہن بھی منجمد ہو جاتا ہے۔ اقرار و انکار کے درمیان یہ تال میل فن کا حاصل، تخلیق کا محرک اور جمالیات کی روح کہلاتا ہے، اور یہی وہ طرز عمل ہے جو سماج اور تاریخ کے پورے ڈھرے کو بدل دیتا ہے اور نئی تاریخ، دستور اور سماج کو بنانے میں منفرد کردار ادا کرتا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے، سب اٹھو، میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار سے کھل جائے گی۔ جب کھڑکی کھلتی ہے تو ہوا کی مانند باسی اور پرانی روایت اور فن، نئے اور تازہ روایت اور فن کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ ایک زمانے تک ادب کو خطیبانہ اور صحافتی کہہ کر کنارے کر دیا جاتا تھا، اب تو صحافت کو بھی جلدی میں لکھا ہوا ادب کہا جانے لگا ہے۔ ادبی تاریخ کے مطالعے میں اس بات کو بار بار ثابت کیا ہے کہ تخلیق سے فنی اور ادبی اصول ظہور میں آتے ہیں۔ تنقیدی اصول اوزار ہوتے ہیں، مشین نہیں ہوتے جو نئی مصنوعات کے بنانے پر قادر ہوں۔ لیکن جب نئی روایت ظہور میں آ رہی ہو، نئی جمالیات کی تشکیل ہو رہی ہو، وہاں بنے بنائے سانچے کام میں نہیں آتے۔ ترقی پسند شعر و ادب نے یہی کارنامہ انجام دیا۔ تخلیق کاروں اور دانشوروں نے انسانی تاریخ میں جب بھی محصور انسانوں کے لیے روشنی کے مینار قائم کیے ہیں تو نئے زاویے اور قائمے بنائے ہیں۔ کیفی اعظمی کی نظم سانپ، جو ان کے مجموعے آوارہ سجدے میں شامل ہے، مختلف تہذیبوں بالخصوص ہندی اور یونانی اساطیر کے حوالے سے اس کا مطالعہ نہایت دلچسپ اور مختلف الجہات ہوگا۔
لیکن میں فی الحال سامنے کی باتوں پہ اکتفا کروں گا۔ یہ نظم موجودہ دور میں علوم اور سائنس میں، جس میں تمام نئی ٹیکنالوجی کو شامل کر سکتے ہیں، کہ جبر کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ اس کے فائدے سے زیادہ جو نقصانات ہیں، اور جس طرح استبدادی قوتیں اس کو انسانیت کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اس کے خلاف تو اب ہر طرف آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ ہوئی جب سے سائنس زر کی مطیع، جو تھا علم کا اعتبار اٹھ گیا، اور اس سانپ کو زندگی مل گئی۔ معروف سماجی مفکر ونائے لال نے اپنی کتاب اے نالج آف ایمپائر میں نام نہاد ادارے اقوام متحدہ کے افسر کے حوالے سے لکھا ہے، کوٹ: بہبود اور ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس ممکن حد تک سائنسی تحقیق کی ترقی کی جاتی ہے اور کہاں تک اس کو لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک ملک کی ترقی کا اولاً انحصار اس کی مادی حالات پر ہے، اول علم اور دوسرے اس کے تمام قدرتی وسائل کا استعمال، انکوٹ۔ اب یہ بھی حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ بہبود اور ترقی، سائنسی تحقیق، علم اور قدرتی وسائل جس خطے یا ملک کے ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا سرمایہ دارانہ نظام کا مطیع، سانپ یعنی سائنس کی طرح اس ملک کے لوگوں کو ڈس کر مفلوج اور اپنا تابع بنا لیتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے سائنسی تحقیق اور علم کی شعبدہ بازیوں کی بہت سی دلچسپ مثالیں پیش کی ہیں، جس میں ایک مثال میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی کی بھی پیش کی ہے کہ کس طرح سائنسی تحقیق کے نام پر انسان کو زرگری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل سے گریز کرتے ہوئے یہاں میرا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے فنکاروں اور دانشوروں نے دنیا کے پرفریب نظام کو سامنے لانے کی اپنی مقدور بھر کوشش کی۔ سرمایہ دارانہ اور اس کے مطیع نظام نے اس سے گھبرا کر شعر و ادب، بالخصوص شاعری، جو انسانی ذہنی ارتقاء میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، زبان کی قواعدی پیچیدگیوں اور فن کو حوالہ بنا کر اس کو ادب سے باہر رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ ہمارے عہد کے نہایت قابل قدر سیاسی نظریہ ساز اور مصنف ایلن ووڈس نے اس موقف کے خلاف نہایت واضح انداز میں لکھا ہے، کوٹ: ظلم، استحصال، جھوٹ اور منافقت، وہ خواہ کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، کے خلاف پرجوش طریقے سے آواز اٹھانا اور ہمت اور جرأت سے اس کے خلاف ڈٹ جانا آرٹسٹ کا فرض ہے۔ اسے ایک بہتر زندگی اور بہتر دنیا کے امکانات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے۔ پیغام غیر واضح ہے، نامکمل ہے، اس میں جامعیت نہیں ہے، یہ صرف ایک یا دوسرے پہلو پر بحث کر رہا ہے، یہ مکمل احاطہ نہیں کرتا۔ ان جیسی ادبی تنقیدوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادب سائنس ہے نہ سیاست، یہ تو ایک صنف ہے جس کی اپنی پہچان ہے، اپنا لب و لہجہ ہے، اور یہی ترقی پسندوں کی قوت ہے، انکوٹ۔ کیفی اعظمی نے اپنے ابتدائی دنوں سے آخری عمر تک ہر قسم کی انتہا پسندی اور طاقت کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور وہ ایک باضمیر اور روشن دماغ انسان تھے، اور الفاظ کی حرمت سے بخوبی واقف فنکار بھی۔ شاعری ان کو ورثے میں ملی تھی، وہ چاہتے تو بآسانی اس لکیر کو نشان منزل بنا سکتے تھے، لیکن جب انسان کے ظاہر و باطن میں یکجائی ہوتی ہے تو وہ اسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے ضمیر کی آواز ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی دشوار گزار اور کانٹوں بھری ہو۔ اس کے پاس جو دانشورانہ دور اندیشی تھی وہ کم تخلیق کاروں کے حصے میں آتی ہے۔ وہ ایک صاحب بصیرت فنکار تھے، شاید اسی لیے وہ یہ بات کہہ سکے، اشتراکی روس ایک کنجشک ہے جس کو کبھی داب کے پنجے میں اڑ جائے گا یہ فاشی عقاب۔ تیل کے چشموں میں خاکستر ہیں ان کی تہ نشیں، جن کی خاکستر میں چمکا تھا شرار آرزو۔ کیا آج یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس فاشی عقاب سرمایہ دارہ نظام نے تیل کے چشموں کی شرار آرزو میں روس کا پوری دنیا، خاص طور پر عرب دنیا کو کنجشک کی طرح اپنے پنجوں میں داب رکھا ہے؟ کیفی اعظمی اسی لیے سوشلسٹ سماج میں مرنا چاہتے تھے کہ ایلن ووڈس کی زبان میں ذہنی اور جسمانی محنت کے فرق کو ختم کرتے ہوئے سوشلزم ہمیشہ کے لیے لوگوں کی رسائی آرٹ، سائنس، کلچر اور حکومت تک ممکن بنا دے گا۔ یہ تمام دروازے جو آج بند ہیں کھول دیے جائیں گے، اسی سے ایک نئی نشأت ثانیہ جنم لے گی۔ کیفی نے مستقبل میں سوشلزم کے جھنڈے تلے ابھرنے والے عالمی کلچر اور آرٹ کا
قبل ازیں ادراک کر لیا تھا۔ شکریہ۔